ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. صلوات. یقیناً بہت دیر ہو گئی ہے مگر صلوات بلند ہونی چاہیے. اللہم صل علی محمد وعلی. آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. نہیں، اس سے بھی بلند ممکن ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. میرے بھائی جناب میر سجاد کے اور تلاوت قرآن مجید کے بعد میں بھی چاہ رہا ہوں کہ اپنی نثری گفتگو سے پہلے کچھ نظم میں بات ہو. کچھ ہلکے پھلکے شعر کہنے کی توفیق ہوئی ہے کہ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر. سجاد میں جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر. غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر. غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر. اور شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات. شیخ جی ہم سے نہ ہوگی. بھائی دوسرے مصرے پہ توجہ. لاڑکانہ میں محفل ہو رہی ہے اور میں لاڑکانہ سے مشہد کا اتصال چاہتا ہوں. ہم لاڑکانہ اور مشہد کا اتصال چاہتے ہیں، یعنی بیٹھے ہم لاڑکانہ میں ہیں اور ہوں ہم مشہد میں. یہ ممکن ہے. شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات. آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسے سر کے بغیر. جی آپ کی توجہات اور چاہیے کہ کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا. تھوڑا بولیے بھائی، بات کیجئے. شعر سن رہے ہیں نا آپ. کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا سجدے شبیر اور ایک تیغ حیدر کے بغیر. جی شعر کو شعر کی طرح لیں گے کہ دشمن مولا کے آگے. بھائی اس شعر کے اوپر میں آپ کی خاموشی مجھے اچھی نہیں لگے گی. دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی. دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی. کاٹ دی شہرگ بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر. کاٹ دی شہرگ بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر. اور مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر. مطمئن ہو جا علی کو اپنا مولا مان کر. زندگی پرکیف گزرے گی کسی ڈر کے بغیر. زندگی پرکیف گزرے گی. اور عرض کر رہا ہوں کہ نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا. نور کا سایہ کہاں ہوتا ہے؟ نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا. ایک پل رہتے نہیں حیدر پیغمبر کے بغیر. ایک پل رہتے نہیں حیدر پیغمبر کے بغیر. اور دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو. دوش پر لے کر نہیں چلتا کوئی اس لاش کو. زندگی بے رنگ دیکھی حب حیدر کے بغیر. جن کے یہاں حب حیدر نہیں ہے ان کی زندگی میں بے نمکی ہے. ان کی زندگی میں نمک ہی نہیں ہے. زندگی بے رنگ دیکھی حب حیدر کے بغیر. اور یہ شعر شاید کسی قابل ہو کہ مارے کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. آئے دن کوئی نہ کوئی چھٹکی بھر رہے ہوتے ہیں ہمیں. تو مارے کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر. ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے. جی مارے کا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر.
اور عرض کر رہا ہوں کہ مطلبی آسی بہت ہو کہہ دیے اشعار چند، مطلبی آسی بہت ہو کہہ دیے اشعار چند، رہ نہیں سکتے ہو تم فردوس میں گھر کے بغیر۔ ایک بلند صلوات دیا کریں۔ بڑی نیت مطلبی آسی بہت ہو کہہ دیے اشعار چند، رہ نہیں سکتے تم فردوس میں گھر کے بغیر۔ جی بڑی نیت، اور آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو میں چاہوں گا کہ ایک بھرپور صلوات کا دیا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 3 آیتیں پڑھی ہیں جی، 24ویں، 25ویں اور 26ویں۔ اہل سنت حافظ قرآن بھی ہمارے ہمراہ ہیں، اور ابھی ان سے آپ سنی محفل میں قرآن کی تلاوت سے نور اور بڑھا۔ قرآن ناطق اور قرآن صامت دونوں کا تذکرہ دونوں کے دروازے پر ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے 3 پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ، اور شاید ترجمے میں ہی میری بات مکمل ہو جائے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، تم نے دیکھا تمہارے رب نے کیسی مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ اصلھا ثابت، جس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں، جس کی جڑیں بہت مضبوط، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں، تؤتی اکلھا کل حین، ہر زمانے میں یہ درخت پھل دیتا ہے۔ کوئی ایسا دور نہیں آتا جب یہ درخت پھل نہ دیتا باذن ربھا، اپنے رب کی اذن سے۔ اور اللہ ہی ایسے ہی مثالیں دیا کرتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ وَكَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی بھی مثال شجرہ خبیثہ کی سی ہے، اجتثت من فوق الارض۔ جی یہ جو کلمہ خبیثہ ہے یہ شجرہ خبیثہ کی طرح ہے، یعنی قرآن مجید میں شجرہ طیبہ کا ذکر اور قرآن مجید میں شجرہ خبیثہ کا ذکر۔ جی اب کیسے سمجھاؤں کہ اللہ تولا کے ساتھ تبرہ بھی چاہتا ہے۔ کلمہ طیبہ کا ذکر بھی ہے تو کلمہ خبیثہ کا ذکر بھی ہے، شجرہ طیبہ کا ذکر بھی ہے تو شجرہ خبیثہ کا ذکر بھی ہے۔ اور شجرہ خبیثہ کی کیفیت کیا ہے کہ اس کی کوئی جڑیں نہیں ہوتی، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اس کی کوئی اساس نہیں ہوتی، بلکہ یہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے۔ جی شجرہ خبیثہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے، اور جو زمین کے اوپر سے اگ رہا ہو تو ما لہا من قرار، اسے کوئی قرار ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی استقلال ہی نہیں ہوتا۔ یہاں سے ہوا نے رخ بدلا تو وہاں جا پڑا، وہاں سے ہوا نے رخ بدلا تو یہاں آ پڑا۔ جو روزانہ در بدلتا ہو، جو روزانہ رنگ بدلتا ہو، جو روزانہ عقیدہ بدلتا ہو، جو روزانہ نظریہ بدلتا ہو، جو روزانہ امام بدلتا ہو، اس کی کیا حیثیت؟ اب قرآن مجید میں پروردگار عالم نے، دیکھیں صرف پاکستان 2 قومی نظریوں پہ نہیں بنا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان 2 قومی نظریوں پر قائم کیا، یعنی یہ تقسیم جو ہوئی ہے بر صغیر کی یعنی ہندوستان کی، وہ 2 قومی نظریوں پر ہوئی کہ بھئی یہاں 2 طرح کے عقائد رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، 2 طرح کے نظریات، ہندو عیسائی، ہندو مسلمان، یہ دو طرح کے لوگ۔ مسلمانوں کے باطل ایک نظریہ ہے۔ دیکھیے اسی طرح کلمہ طیبہ ایک نظریہ ہے، کلمہ خبیثہ ایک نظریہ ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس تعبیر کو، اس مفہوم کو مختلف تعبیروں سے یاد کیا ہے، کبھی کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ۔ اسی طرح پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آیات محکمات اور آیات متشابہات، قرآن مجید کی 2 طرح کی آیات ہیں۔ آیات محکمات جو ہن ام الکتاب، جو اصل کتاب ہے، جن کی طرف رجوع کیا جائے گا، جن سے دین سمجھا جائے گا، اخر متشابہات، اور دوسری طرح کی آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، وہ محکمات کو چھوڑ کے متشابہات کی طرف جاتے ہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے نا، یعنی جن کے پاس میٹھا پانی رکھا ہوا ہو، وہ میٹھا پانی چھوڑ کر کڑوے پانی کی طرف چلے جائیں، تو مجھے روشن انداز سے کہنے دیجئے نا، علی کو چھوڑ کے کہیں اور جاؤ گے تو گویا ایسا ہی ہے جیسے میٹھا پانی چھوڑ کے کڑوے پانی کی طرف چل جاؤ۔ یہ دو قومی نظریات، یہ 2 نظریات، حق اور باطل، کلمہ طیبہ، کلمہ خبیثہ، جی آیات محکمات، آیات متشابہات، یہ حق اور باطل کا جو معرکہ ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ اللہ نے عقل دی ہے نا، اللہ نے سمجھ دی ہے نا، یہ کیسے آسانی سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں سب کو مانتا ہوں؟ تھوڑی سی گردن لائیے۔ یہ کیسے کوئی آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ میں ہر ایک کو مانتا ہوں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔
یہ کیسے سب کو مان سکتا ہے؟ کیسے دونوں باتوں کو مان سکتا ہے؟ حق کو بھی اور باطل کو بھی، خبیث کو بھی طیب کو بھی، جی، اور سچ کو بھی اور جھوٹ کو بھی۔ بھائی تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہو، قاتل کو بھی اور مقتول کو بھی۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا کہتا ہے آپ سے کہ ہم قاتل کو بھی مانتے ہیں اور مقتول کو بھی مانتے ہیں، قاتل بھی رضی اللہ اور مقتول بھی رضی اللہ، تو یہ عقل کے مطابق بات نہیں کر رہا۔ ہم بیٹھے زمین پر ہیں مگر ہماری سوچ آسمانی ہے۔ ہم یہاں والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارا ذوق جو ہے، ہمارا ذائقہ جو ہے، ہمارا جو سمجھ ہے، ہمارا جو شعور ہے وہ آسمانی ہے۔ اور یقیناً جو فرش پہ بیٹھنے کی عادت رکھتے ہیں نا، انہیں عرش کا ماحول اور مزاج سمجھ میں آتا ہے۔ یہ وہ فرش ہے جو ہمیں عرش سے جوڑتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی توجہات میرے ساتھ رہے۔ میں ایک تمہیدی بیان کو مکمل کر کے ایک نظریے تک اور ایک بات تک آپ کو لے جانا چاہوں گا۔ یہ بہت واضح انداز۔ ہم سب پیدائشی طور پر کمال طلب ہیں۔ ہم سب پیدائشی طور پر فطرتاً کمال طلب ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے نا، اسے خوشبو اچھی لگتی ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے نا، اسے خوبصورتی اچھی لگتی ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے نا، اسے مٹھائی اچھی لگتی ہے، اسے کڑوی چیز بری لگتی ہے۔ ہم سب پیدائشی طور پر کمال طلب ہیں۔ ہماری فطرت کے اندر کمال طلبی، کمال جوئی پائی جاتی ہے۔ ہم ڈھونڈتے ہیں کمال۔ جی، اب کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے پیار کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخی لوگوں سے تعلقات بناتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال عزت ہے تو وہ صاحبان عزت سے دوستی کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال غیرت ہے تو وہ غیرت مندوں سے دوستی کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات کو رکھ دیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اچھا، میرے یہ عزیز جو ہے نا، یہ لڑکانہ کے رہنے والے میرے ساتھ کراچی سے نہیں آئے، تو صرف انہی کو نعرہ نہیں لگانا، کسی اور کو بھی آتا ہے تو لگائے۔ آخر میں جو بیٹھے ہیں کوئی بتائے کیسے لگتے ہیں؟ یہ جو میں مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، یہ فطری مسئلہ ہے۔ یہ فطری مسئلہ ہے۔ انسان فطری طور پر علم کو پسند کرتا ہے، فطری طور پہ حسن کو پسند کرتا ہے۔ یہ سارے کمالات پروردگار عالم نے ایک ہی گھر میں رکھے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ در در پر جائیں، ایک ہی جگہ پر۔ جی، کیا بولتے ہیں انگریزی میں؟ ون ونڈو، ایک ہی دروازے سے، ایک ہی کھڑکی سے سارے مسئلے حل ہوتے ہوں۔ جی، ایک ہی دروازے سے سب کچھ مل رہا ہو۔ وہ اگر کوئی گھرانہ ہے تو وہ گھرانہ وہ ہے جس کے 8ویں تاجدار کو امام رضا کہتے ہیں۔ یہ سارا گھرانہ کمالات کا گھرانہ ہے۔ میرے سنی بھائیوں، میرے شیعہ عزیزوں، جان لیجئے سب کو بالآخر اسی دروازے پر آنا ہے۔ جی، کچھ آج اختیار سے آ رہے ہیں، کل کچھ اللہ کے اعجاز سے آئیں گے۔ جی، صرف واحد 1,24,000 نبیوں میں اور 12 اماموں میں واحد امام زمانہ ہے جو لوگوں کو معجزے سے مسلمان بنائیں گے۔ اب تو گنجائش ہی نہیں رہے گی نا بھائی، اب تو آخری آ گئے نا۔ اب اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس کو منوایا جائے گا۔ جی، امام جہاں سے گزریں گے، امام دست مبارک کو اپنے فضا میں بلند کریں گے، کوئی جاہل ہی نہیں رہے گا۔ جی، امام جس آبادی سے گزریں گے، اپنے دست مبارک کو فضا میں بلند کریں گے، کوئی بیماری نہیں رہے گا۔ امام جب دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف فرما ہوں گے، جس آبادی سے گزریں گے ان کے قدم کی برکت سے اس جگہ ہریالی ایجاد ہونا شروع ہو جائے گی، پھول پودے بننا شروع ہو جائیں گے، پھول ہی پھول بننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مصنوعی پھول نہیں ہوں گے، سچے پھول ہوں گے، خوشبو والے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ اس طرف ماحول جا رہا ہے، اس طرف ماحول جا رہا ہے۔ اگر آج مولا کے دروازے پر آنے والے کچھ تاخیر سے آ رہے ہیں تو اس میں اس گھرانے کے حوالے سے کچھ مسئلہ نہیں ہے، مجھ مبلغ کی کمزوری، میں سمجھا نہیں پا رہا، میں منتقل نہیں کر، میں اپنی بات کو مفہوم نہیں کر پا رہا، میری وجہ سے لوگ دیر سے آ رہے ہیں۔ اس دروازے پہ سب کو آنا ہے، بالآخر سب کو آنا، سب اسی دروازے پر آئیں گے۔ مجھے اس ملنگ سے بہت پیار ہے جو ہاتھ میں ڈنڈا لے کے، کنٹھے کو لابے گلے میں ڈال کے، قلندری ٹوپی پہن کے گلی کوچے میں آوازیں لگاتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ مجھے اس سے بہت پیار ہے، اس لیے کہ جہاں
مل کر جواب دیجیے گا. اس لیے کہ جہاں مولوی صاحب میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں یہ ملنگ پہنچتا ہے. کم سے کم کانوں میں آواز ڈال رہا ہوتا ہے کہ علی ہے، جگہ جگہ آوازیں لگا رہا ہوتا ہے کہ اہل بیت ہیں. یہ ہونا ہے. حجاج ابن یوسف، مولانا مجھے معاف کریں گے، حجاج ابن یوسف نہ صرف قاری قرآن تھا، حافظ قرآن بھی تھا. حجاج ابن یوسف. تاریخ مسلمانوں کی تاریخ اسلام اور ہے، مسلمانوں کی تاریخ اسلام اور ہے، تاریخ مسلمان اور ہے. میں مسلمانوں کی تاریخ بات کر رہا ہوں، اسلام کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا. ممکن ہے یہ چھوٹا سا بچہ سوال الجھن کا لے جائے کہ کیا فرق ہے دونوں میں. بھائی اسلام کی تاریخ کیا ہوتی ہے اور مسلمان کی تاریخ کیا ہوتی ہے؟ ان دونوں میں بڑے لمبے فرق ہیں، بہت لمبی لسٹ بنے گی کیا کیا فرق ہیں، لیکن ایک جملہ کہہ دیتا ہوں جی. اہل بیت کی تاریخ اسلام کی تاریخ ہے، اور ظالم بادشاہوں کی جو اسلام کے نام پر حکومتیں بناتے رہے وہ مسلمان کی تاریخ. اہل بیت کی تاریخ ہے جو اسلام کی تاریخ. اسلام کی تاریخ نہیں، مسلمان کی تاریخ میں ایک ظالم ترین بادشاہ حجاج ابن یوسف. دربار لگا ہوا ہے، کرسی پر اس کی شخصیات اور اس کے مہمان اور اس کے بلائے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. البتہ ان میں ایک ایسی شخصیت بھی بیٹھی ہے جسے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں. ابھی روایت پوری سناؤں گا تو آپ کو مزہ آئے گا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی ظالم کے دربار میں بیٹھا ہو تو وہ ظالم کی تائید کرنے گیا ہو. یہ بھی ممکن ہے کوئی ظالم کے دربار میں ہو مگر وہ گیا ہو حق بات کرنے. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں جلدی فیصلہ مت کیا کرو، دیکھا کرو یہ گیا ہے تو بول کے کیا آیا ہے، کہہ کے کیا آیا ہے. حجاج کا دربار ہے، حافظ قرآن ہے، کہتا ہے کہ ایک آیت نے مجھے تھکا دیا ہے، ایک آیت نے مجھے تھکا، میری کمر توڑ دی ایک آیت نے. اور وہ آیت سورہ مبارکہ نساء کی ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اہل کتاب کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ جب بھی دنیا سے جائیں گے تو مومن ہو کے دنیا سے جائیں گے، مومن ہوئے بغیر وہ دنیا سے نہیں جائیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور ان کی مومن ہونے پہ گواہی دی جائے گی قیامت کے دن. کہنے لگا یہ روزانہ مر رہے ہیں، یہودیوں کی خبر آتی ہے فلاں محلے کا عیسائی مر گیا، فلاں محلے کا یہودی مر گیا، یہ تو مومن نہیں ہو رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے یہ کہ مومن ہو کے مریں گے. تو اب میرا دل کر رہا ہے کہ جب یہ قرآن کے مطابق نہیں مر رہے تو میں انہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیتا ہوں. تو اس نے جلادوں کو حکم دینا شروع کیا کہ ان کو مار ڈالو سب کو. تو ایک مرتبہ آواز آئی دربار میں بیٹھے ہوئے ایک شخصیت کی جن کا نام ہے حضرت ابن ہوشب. انہوں نے آواز دے کر کہا امیر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں. کہنے لگا امان ہے کہو. کہا میری آیت تو آخری زمانے کی آیت ہے، جب آخری زمانے میں مہدی ظہور کریں گے اور ان کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے تو دنیا میں کوئی یہودی اور عیسائی رہے گا ہی نہیں، سب کے سب مومن ہو جائیں گے. تو ایک مرتبہ غور سے دیکھ کر کہنے لگا یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ بات تو یہی ہے، اس آیت کا یہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے. آیت کہہ رہی ہے کہ مومن ہو کے مریں گے اور یہ مومن ہو کے مر نہیں رہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ آیت ایک خاص زمانے کے لیے ہے کہ جہاں یہ سارے یہودی اور عیسائی مومن ہو کر مریں گے. بات تو یہی ہے مگر لائے کہاں سے ہو؟ تو ابن ہوشب نے کہا امیر جان کی پھر امان چاہیے. کیا میں نے امان دے دی؟ کہنے لگا محمد باقر نے بتایا ہے. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. یہ گھرانہ بالآخر ساری کائنات کے انسانوں کو اپنے شفقت کی، اپنی ہدایت کے سائے میں لے گا. اس دروازے پہ سب کو آنا ہے. تھوڑا سا مجھے اور آپ کو اہتمام بڑھانا ہوگا. ایک صاحب کہنے لگے جب فلاں انجینئر صاحب کو اور فلاں مفتی صاحب کو اور فلاں مولانا صاحب کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں تو یہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو میں نے بے ساختہ کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہوتے. بہت سارے کاموں میں میں خود رکاوٹ ہوں. میرا اخلاق، میرا انداز، میرا طریقہ، ہنر مندی چاہیے نا. یعنی ابھی میرے سجاد پڑھ رہے تھے قصیدہ گوئی کے لیے، قصیدہ خوانی کے لیے ہنر مندی چاہیے، تبلیغ کے لیے ہنر مندی نہیں چاہیے، بات سمجھانے کے لیے کوئی ہنر مندی نہیں چاہیے. بھونڈے ہو کر بات کریں گے جی، چڑھا کر بات کریں گے، کسی کو پریشان کر کے آپ بات سمجھا سکیں گے، کسی سے ناراض ہو کر آپ بات کر سکیں گے، غصہ کر کے کسی سے بات ہو سکتی ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کا چہرہ اتنا اترا ہوا ہوتا ہے لگتا ہے ان کا چھٹا جہاز ڈوب گیا ہے. ارے بھائی تو اگر تم مبلغ ہو، اگر تم بات پہنچانے والے ہو، تم اگر ٹیچر ہو، اگر تم معلم ہو، اگر تم کسی کو کونسلر ہو، تم کسی کو سمجھانا چاہتے ہو تو کم سے کم سلام کرنے میں تو پہل کر لو، مسکرا کے تو بات کر لو، پیار سے تو بات کر لو. نہیں میں ان سے بات نہیں کرتا، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو فلاں، یہ تو میرے مولا کو پہلا امام نہیں مانتے. بھائی تم سے بات ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ منواؤ. تم کہہ رہے ہو میں تو اس سے بات ہی نہیں کروں گا، یہ میرے امام کو پہلا امام نہیں مانتا.
یہ ہمیں بھی کچھ اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت. آپ نے کبھی غور فرمایا بابا کا قاتل باپ اور خود امام کا قاتل بیٹا، ہارون الرشید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاتل، مامون الرشید ان کے فرزند امام رضا کو دربار میں لا کر اپنے برابر میں بٹھا رہا ہے، اور امام بیٹھ رہے ہیں. 1-2 مہینے کی بات نہیں ہے، مدتوں آپ نے اس دربار میں بیٹھ کر کیا کیا ہے. بہت عجیب پیغام ہے، ذرا غور فرمائیں. یہاں تو اگر 2 گھنٹے آپ کسی کے ساتھ کسی کو دیکھ لیں گے تو آپ ہم ہی تہمت لگانا شروع کر دیں گے، یہ کہاں چلے گا، یہ کیوں چلے گا، یہ کیوں بات کرنے جا رہے ہیں. امام اسے کہتے ہیں کہ جو حالات سے متاثر نہیں، حالات کو متاثر کرتا ہے. جو حالات کو اپنے حق میں موڑ دے وہی تو مشکل کشا کی اولاد ہے. اتنے برے حالات میں بھی اپنی امامت کا انداز اور اپنی امامت کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دینے والے امام. وہی دربار جو ظالم کا، جو قاتل کا دربار ہے، اسی دربار کو امام نے مدرسہ بنا دیا. اسی دربار میں بیٹھ کے آپ مناظرے فرما رہے ہیں. میرے مولا نے دربار مامون الرشید میں بیٹھ کر 80 مناظرے کیے ہیں. خود کہتے تھے، فرماتے تھے مامون الرشید سے کہ آج ان سے گفتگو ہوگی، کل دہریوں کو بلاؤ. پھر فرماتے تھے کل یہودیوں کو بلاؤ. پھر فرماتے تھے کل عیسائیوں کو بلاؤ. پھر فرماتے تھے اس دن عیسائیوں نے بات پوری نہیں کی تھی، دوبارہ انہیں موقع دیا جائے. اور غیر جو امام میرے مولا علی کو پہلا امام نہیں مانتا، پہلا خلیفہ نہیں مانتا، ائمہ کے زمان میں اسے کوئی مسلک کی بنیاد پہ یاد نہیں کیا جاتا. ائمہ کی حدیث میں اسے مخالف کہا جاتا ہے. جب کبھی بھی حدیث میں امام کی زبان سے آپ مخالف سنیں نا تو مخالف کا مطلب ہے غیر شیعہ. مسلکوں کے نام نہیں لیا ائمہ نے، تھے ہی نہیں نام. مخالف یعنی جو مولا علی کو پہلا امام، پہلا خلیفہ نہیں مانتا. فرماتے تھے آپ مخالفوں کو، کل مخالفوں کو بلا دو. روزانہ موقع دیتے تھے میرے مولا، لوگوں کو بولنے کا موقع دیتے اور پوری بات حضرت سنتے تھے. اگرچہ بات غلط ہوتی تھی پوری سنتے تھے. ایک مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سامنے والے کی بات پوری سنے، اس لیے کہ جب وہ بات پوری کر لیتا ہے نا تو اس کی بات جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی بات پورا سن لینا ہی اس کا آدھا جواب ہوتا ہے. وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ مجھ سے مخلص ہے، یہ مجھ سے سچا ہے، یہ میری بات کو سن لیا. اسے آدھا جواب مل جاتا ہے، آدھی تسلی اسے ہو جاتی ہے. امام موقع دے رہے ہیں کہ بات کرو. توجہ چاہوں گا. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں کسی کو اللہ نہیں مانتا، میں اللہ ہی نہیں مانتا، کوئی اس کائنات کا بنانے والا ہے ہی نہیں. حضرت نے فرمایا اپنی بات کرو، اپنا اعتراض کرو، اپنا سوال اٹھاؤ. کہنے لگا آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کا اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ حضرت نے فرمایا لا ریب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. کہنے لگا اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، ہاتھ نکالتا ہے تو مرغی کا انڈا اس کی ہاتھ میں ہوتا ہے. امام کی طرف بڑھا کے کہتا ہے اگر آپ کا اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو اس انڈے میں دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ سوال. میرے مولا نے ایک مرتبہ یہ سوال سن کے پہلا جملہ یہ فرمایا بتا تو کرتا کیا ہے. ابھی پچھلے دنوں نہیں معلوم آپ نے ایک ہماری گفتگو سنی یا نہیں سنی. تقیہ استعداد مخاطب کا موضوع ہی نہیں ہے، تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے. سامنے والے کی قابلیت دیکھ کر بات کرنا تقیہ ہے. بات ضائع کرو گے. نحنو معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، یہ انبیاء نے کہا ہے. ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. ہر امام نے تقیہ کیا ہے. خود اللہ نے تورات کو پہلے بھیج کر، زبور انجیل کو پہلے بھیج کے، قرآن کو پہلے نہ بھیج کے تقیہ کیا ہے. قابلیت نہیں تھی نا کہ وہ قرآن بھیجا جاتا، صلاحیت نہیں تھی نا کہ قرآن جیسی کتاب پہلے بھیج دی جاتی. سرکار دو جہاں کو حضرت آدم کی جگہ بھیج دیا جاتا تو ان میں قابلیت نہیں تھی اس زمانے کے لوگوں میں کہ محمد مصطفیٰ کو سمجھ پاتے. سامنے والے کی قابلیت کو دیکھ کر بات کرنا بھائی، بزدلی نہیں کہتے. ایسے ہی نہیں کہہ دیا میرے چھٹے امام نے التقیۃ دینی و دین آبائی، تقیہ میرے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے. تقیہ ہنرمندی کو کہتے ہیں، سمجھداری کو کہتے ہیں، معاملہ فہمی کو کہتے ہیں. جنہوں نے دین کے دال سے آشنائی حاصل نہ کی ہو وہ کہتے ہیں کہ تقیہ کا دور نہیں ہے. تقیہ جب تم نے پہلے سے سوچ لیا کہ بزدلی کو کہتے ہیں تو پھر خود ہی کہو گے تقیہ کا دور نہیں ہے. تقیہ بزدلی کب ہے؟ تقیہ تو ہنرمندی ہے، تقیہ تو فنون سے آشنائی ہے، صلاحیتوں کا اظہار ہے. حضرت فرماتے ہیں بتاؤ کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا میں بڑھئی ہوں، کھاتی ہوں، نجار، کارپینٹر،
کیا کہتے ہیں سندھی میں؟ جو رکھن، جو کہنے لگا کہ میں لکڑی کی شکلوں کو بناتا ہوں، لکڑی سے تخت بناتا ہوں، کرسی بناتا ہوں، ٹیبل میز بناتا ہوں، ممبر بناتا ہوں۔ حضرت کے ہاتھ میں عصائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ حضرت نے سرکار دو جہاں کا عصا آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا اس سے مجھے تخت بنا دے۔ توجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا تو لکڑی کی شکلیں بناتا ہے نا، یہ لکڑی ہے، اس سے مجھے تخت بنا دے۔ کہنے لگا میں تخت بنا سکتا ہوں مگر اس لکڑی میں صلاحیت نہیں ہے جو تخت بن سکے۔ حضرت نے فرمایا یہی تیرا جواب ہے، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو اپنے اندر لے سکے۔ یہ دہریوں سے، عیسائیوں سے مناظرے، ایک مرتبہ ایک مخالف آ گیا، تھک گئے اب میں کیا کروں، نہیں، ایک مرتبہ ایک مخالف آ گیا، مخالف کہنے لگا آپ کا عقیدہ یہ ہے، توجہ اللہ اکبر، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی قسیم النار والجنہ، یہ میرے مولا رضا سے کہہ رہا ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے جد علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے۔ حضرت نے فرمایا ہمارا عقیدہ ہے حدیث مصطفیٰ کی بنیاد پر، یہ سرکار دو جہاں میرے جد کا فرمان ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو۔ تو برابر سے مامون رشید کی آواز آئی، اے فرزند رسول یہ حدیث مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت نے فرمایا تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو میں ایک اور حدیث سناتا ہوں جو تمہیں یہ حدیث سمجھائے گی۔ جیسے ایک آیت دوسری آیت کو سمجھاتی ہے نا، ایسے ایک حدیث دوسری حدیث کو سمجھاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، تو سرکار کی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی تو ایک اور حدیث سن لو، وہ تمہیں یہ حدیث سمجھائے گی۔ حضرت نے فرمایا تم نے یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے نا، یہ تو نہیں آ رہی تمہیں سمجھ میں، مگر یہ حدیث تو تمہیں سمجھ میں آتی ہے نا کہ سرکار نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ علی ہی جنت بھیج رہے ہیں، علی ہی دوزخ بھیج رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تمہیں یہ حدیث تو سمجھ میں آ رہی ہے، ایسے یہ حدیث سمجھو کہ اس پوری دنیا کو محشر میں مولا کائنات کھڑے ہوئے ہوں گے اور طے کر رہے ہوں گے کون جنت جا رہا ہے اور کون دوزخ جا رہا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم سے پوچھو تو صحیح، ہم سے بات تو کرو۔ ایک پیغام حضرت کی سیرت طیبہ کا یہ ہے، امام علی رضا جب دسترخوان پہ تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو بھی ساتھ بٹھاتے تھے، کھانا ساتھ کھلاتے تھے۔ یہ دو طرح کے جو بوفے لگتے ہیں نا، یہ دو طرح کے جو کھانے لگتے ہیں نا، کہ یہ عام کھانا ہے اور وہ خاص کھانا ہے۔ وہ جو خاص کھانا ہے نا، مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے وہ جو نیاز نظر میں خاص کھانا ہو رہا ہوتا ہے نا جی، وہ کھانا وہاں امام شاید نہیں ملیں گے۔ جی جی میں ایک محفل پڑھ رہا ہوں تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، وہ جس میں حرام خور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا، امام ان کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ امام تو ان فقیروں کے ساتھ آ کے بیٹھیں گے جو امام کی خاطر جلوس پورا کرتے ہیں، جو امام کے حلقے میں لگ کے ماتم کرتے ہیں، جو امام کی محفل میں رات 2 بجے بھی آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ امام اپنے غلاموں اور اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے۔ یہ سیرت ہے امام رضا، بہت بڑے پیغامات ہیں، بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ صاحبان دقت کا مجمع ہے۔ اس امام ہمام کی اور اس 8ویں تاجدار امامت کی عظمتوں میں ایک عظمت یہ ہے کہ امام ضامن ہے، امام ضامن، امام سامن، امام ضامن، ضمانت لینے والا امام۔ آج کی اس محفل میں اپنی اس بات کو یہاں روکتے ہوئے آپ سب سے گزارش کروں گا، ایک فقیر کی اولاد ہوں، ایک فقیر ہوں، اللہ ہم سب کو فقیر بنائے، بولیے الہی آمین۔ اللہ ہم سب کو فقیر بنائے۔ پیسے سے جو خالی ہو، جس کے پاس پیسہ نہیں ہو، اسے فقیر نہیں کہتے۔ فقیر اسے نہیں کہتے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، فقیر اسے کہتے ہیں جو اپنی عاجزی، اپنی ناداری، اپنی حیثیت کو جانتا ہو، وہ فقیر ہوتا ہے۔ ہماری کیا حیثیت، ہم ہیں کون؟ اللہ کرے ہم سب فقیر بنیں اور فقیر امام رضا بنیں، جنہیں اپنی دعائیں قبول کروانی ہیں، جنہیں اس امام ضامن، امام سامن کی بارگاہ سے حاجتیں لے کر جانی ہیں۔ وہ سب توجہ کے ساتھ میں آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ۔ چہردہ معصومین کے نام پر 14 صلواتیں، درود ہم مل کر پڑھیں گے، اور جتنی توانائی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنی توجہ سے پڑھ سکتے ہیں، جتنے زور سے پڑھ سکتے ہیں، اور
ہر ایک صلوات پر ایک حاجت کو بھی سوچ لیجئے. میرا تو دل اور من کہہ رہا ہے کہ اس محفل کے اختتام سے پہلے وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر اللہم صل علی محمد وآل محمد. 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 بلند اللہم صل علی محمد وآل محمد. 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 اللہم صل علی محمد وآل محمد.